السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی لا نبی بعد۔ معزز سامعین، فرد ہو، خاندان ہو، معاشرہ ہو یا ملک، اصلاح کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ جس طرح ہوا ضروری ہے، پانی ضروری ہے، غذا ضروری ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، کمپلسری ہے۔ اس طرح اصلاح فرد کی ہو یا خاندان کی ہو یا معاشرے کی ہو، دو چیزیں ضروری ہیں، سیرت سازی اور قانون سازی۔ یہ دو چیزیں فاروق اعظم رضی اللہ کا ارشاد ہے کہ کسی بھی حکومت یا خاندان کے اصلاح کے لیے یہ دو پہلو ضروری ہیں، سیرت سازی یا قانون سازی۔ سیرت سازی کیا ہے کہ ہر شخص اپنی اصلاح کرے، ہر شخص کو اپنی اصلاح کے پیچھے لگا دیا جائے۔ جس طرح ایک کلاس میں 500 MBBS طلبہ کر رہے ہیں تو 500 کو الگ الگ محنت کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کی برکت سے 500 بچے ڈاکٹر بن جائیں۔ برات میں اگر 1000 آدمی ہیں تو 1000 کو کھانا کھانا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ 999 کھا لیں اور ان کی وجہ سے ایک کا پیٹ بھر جائے، اس کو الگ سے کھانا کھانا ضروری ہے۔ اس طرح سیرت سازی ہر شخص کی ذاتی محنت کا نام ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میرے جسم کے اعضاء ٹھیک ہو جائیں، میرا بولنا، دیکھنا، سننا، سوچنا، کھانا پینا ٹھیک ہو جائے۔ جس طرح ہم کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس طرح اسی جذبے سے بلکہ اس سے زیادہ جذبے کے ساتھ اپنے پیچھے پڑ جائیں، اپنی آنکھ کے پیچھے، اپنے کان کے پیچھے، اپنے رویوں کے پیچھے، اپنی عادتوں کے پیچھے، اپنی سوچوں کے پیچھے۔ اس کو کہتے ہیں سیرت، اپنے پیچھے لٹ لے کے پڑ جانا اور کوئی رعایت نہ کرنا۔ قرآن مجید کی سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 پہ اگر پاکستانی قوم عمل کر لے، سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6، تو سیرت سازی ہو جائے۔ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید کی 6600 سے زیادہ آیات جو ان میں صرف ایک آیت پہ اگر عمل کر لیں تو 90% اصلاح ہو جائے۔ چونکہ سیرت سازی 90% ہوتی ہے، قانون سازی 10% ہوتے ہیں۔ قانون کے زور پہ اصلاح کم ہوتی ہے، سیرت کے زور پہ اصلاح زیادہ ہوتی ہے۔ تو سورہ تحریم یہ 66 نمبر غالباً صورت ہے، اس کی آیت نمبر 6 میں ایک نسخہ اللہ نے بتایا، بڑا شاندار نسخہ ہے۔ اس کو اگر کوئی شخص، کوئی خاندان اختیار کر لے تو ملک کی اصلاح ہو جائے گی، خاندان کی اصلاح ہو جائے گی، سیرت سازی ہو جائے گی۔ اور اسلام میں قانون کے زور پر اصلاح کا کانسیپٹ کم ہے، سیرت کے زور پہ زیادہ ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ ڈنڈے کے زور پہ، انڈے سے کہے بچہ نکالو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ مرغی کو 21 دن 20 دن مسلسل انڈے کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے سیرت سازی کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے وہ انڈا اس قابل ہوتا ہے کہ اگر باہر کی ٹھوکر نہ بھی لگے تو اندر کی ٹھوکر سے ایک چوزا نکل آتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ایک نسخہ بتلایا اصلاح کا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہاں سے آیت کا آغاز ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ امرا ویفعلون ما یؤمرون او کما قال۔ یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں اصلاح کا نسخہ بتلایا گیا کہ اصلاح کیسے ہو۔ اصلاح کا نسخہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، قرآن مجید میں 89 دفعہ یہ کہا گیا اے ایمان والو۔ جب بھی لفظ ہے نا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، تو اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آمنو کی جگہ اپنا نام رکھ لیا جائے، کیونکہ میں آمنو میں ہوں۔ قرآن مجید میں یہودیوں کو کہا گیا یا ایھا الذین ہادوا، او یہودیو۔ کسی کا نام لے کے پکارنا اور بات ہے، کسی کی ذات سے پکارنا اور بات ہے، کسی کے عہدے سے پکارنا اور بات ہے۔ اسرار کیا حال ہے، مخدوم صاحب کیا حال ہے، پروفیسر صاحب کیا حال ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ایک رسم ہوتی ہے۔ تو کسی کو اس کی ایمانی سیفیت سے پکارنا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، یعنی اس کے اندر ایک حس پیدا کی جا رہی ہے کہ تم مجھے مانتے ہو، تمہارے اس جذبے کو میں مانتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، تم میری مانتے ہو، اس کا مفہوم یہ ہے، اس میں ایک پیغام یہ ہے، اس میں ایک حس لطیف یہ ہے، اس میں ایک میسیج یہ ہے کہ تم میری مانتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، بھئی یہ ایک آیت ہے، اگر اس آیت پہ ہم عمل کر لیں تو ہماری اصلاح ہو جائے۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ ایک آیت
بنی نوع انسان کی سیرت سازی کے لیے کافی ہے۔ کو امر کا صیغہ ہے، آرڈر ہے، آپشنل نہیں ہے، استحباب نہیں ہے، چائس نہیں ہے، امر کا صیغہ کو بچاؤ، یہ آرڈر ہے۔ کون آرڈر دے رہا ہے؟ جب تک آرڈر دینے والے کی عظمت، طاقت، اختیارات دل میں نہ ہوں، آرڈر کی وقت نہیں آتی۔ حکم کی وقت بقدر حاکم ہوتی، اس لیے کہتے ہیں پہلے کہا میری ذات کو مانتے ہو۔ کون یہ آرڈر دے رہا ہے؟ انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جس کے کن سے فیکون ہو جاتا ہے، جس کے کن سے کائنات بنتی ہے، وہ کہہ رہا ہے کو، وہ بچاؤ۔ کس کو بچاؤ؟ انفسکم، اپنے آپ کو۔ اور کس کو بچاؤ؟ واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو۔ کس سے بچاؤ؟ نارا، آگ سے۔ تو جب آگ کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آگ کیا آتے ہیں؟ کوئلے سے جلتی ہے، یا ایندھن سے جلتی ہے، یا لکڑی سے جلتی ہے، یا پیٹرول سے جلتی ہے۔ وقودھا الناس والحجارہ، یہ جس آگ سے بچنے کا میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ دنیا کی آگ کا ایندھن لکڑی اور کوئلہ اور تیل اور گیس ہے۔ جس آگ سے بچنے کا میں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کی آگ سے کسی کو نکال کے دنیا کے دہکتے شعلوں کے بیچ میں رکھ دیا جائے تو اس کو گہری نیند آ جائے۔ دنیا کی آگ میں اس کو ساؤنڈ سلیپ آ جائے، اس کو محسوس ہی نہ ہو، یعنی شدت، تپش، حدت کا عالم یہ ہے۔ اور آگ واحد عذاب ہے جس کا پین کلر کوئی نہیں۔ ہارٹ تکلیف کتنی تکلیف دل، ہارٹ پین کتنی شدید پین ہوتی ہے، لیکن اس کی بھی پین کلر ہے۔ آپ چلے جائیں ہسپتالوں میں، برن یونٹ میں، جہاں جلے ہوئے لوگ پڑے ہوتے ہیں، جلے ہوئے لوگوں کی پین کلر کوئی نہیں، اس لیے سب سے شدید عذاب کسی کو آگ سے عذاب دینا۔ ڈنڈے کا عذاب، مکے کا عذاب، لوہے کا عذاب، کوڑے کا عذاب، اس کی پین کلر ہے۔ لیکن جہاں احساس ہوتا ہے آگ لگتی، وہاں کو انفسکم، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ۔ کس سے؟ نارا، آگ سے۔ آگ وہ کس سے جلتی ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ تو دنیا میں آدمی بچ جاتا ہے کسی عذاب سے لے دے کر۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شدید، دیکھو اگر تم نے پیار سے اپنے بچوں کو ٹھیک نہ کیا تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ ملائکہ آئیں گے جو مزاجاً تندرست، تندہی ہیں، سخت مزاج ہیں، کرخت مزاج ہے۔ اپنے بچوں کو پیار سے، پولائٹ انداز میں، شفیق انداز میں سمجھا لو، ورنہ آگ ہوگی اور آگ کے کنارے وہ لوگ کھڑے ہوں گے، ملائکہ غلاظ شداد، جو سخت مزاج ہیں، تلخ مزاج ہیں۔ لا یعصون اللہ امرا، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو اللہ جو کہے گا کریں گے، یفعلون ما یؤمرون، اور جو اللہ کو حکم دے وہ کرتے ہیں۔ یہ آیت ایسی ہے کہ اگر اس آیت پہ پاکستان کی کمیونٹی آ جائے تو کام بن جاتا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے اہل خانہ کی اصلاح فرض ہے، باقیوں کی اصلاح مستحب درجے کی ہے۔ ہم جتنا دوسروں کی اصلاح کے بارے میں متفکر ہوتے ہیں، جن کی اصلاح فرض درجے کی نہیں ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن سب سے شدید عذاب اس شخص کو ہوگا جو اپنے اہل خانہ کی اصلاح سے غافل ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی رائی ہے، چرواہ ہے، اور ہر آدمی سے اس کی رعایا کا سوال پوچھ جائے گا۔ اپنے خاندان کی اصلاح کرو، 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، جو فیملی ہے اس کی اصلاح کرو۔ یہاں سے اسلام نے ایک نسخہ دیا ہے سیرت سازی کا کہ ہم تمہیں کب کہہ رہے ہیں دوسرے ملک، دوسرا ضلع، دوسرا صوبہ، دوسرا شہر، دوسرا خاندان، دوسرے لوگ، ممکن ہے وہ لیکن یہ تو تمہارے ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تم کپڑے دیتے ہو، کھانا دیتے ہو، پناہ دیتے ہو، چیزیں دیتے ہو، ان کے انگ انگ میں تمہاری محبت ہے، احسان ہے، اپنائیت ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں، تم سے وہ لے کے کھاتے ہیں، اور تمہاری زندگی کے 24 گھنٹے میں زیادہ وقت ان کے بیچ میں گزرتا ہے، اور تمہارا ان کے ساتھ ایک شفیق جذبہ بھی ہے۔ کس طرح ان کو درد ہو تو جاگتے ہو، پریشانی ہو تو جاگتے ہو، بے قراری ہو تو جاگتے ہو۔ تو یہ درد آخرت کے بارے میں یکدم سو کیوں جاتا ہے؟ کو انفسکم، اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے خاندان کی اصلاح کا آغاز خاندان میں آنے والی عورت یا مرد کے نکاح سے کیا جاتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے یا مال کی وجہ سے، یا جمال کی وجہ سے، یا حسب نسب کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے۔ کہیں بھی کسی جگہ عورت کے نکاح کے لیے یہ 4 بنیادیں جو پوری دنیا میں رہ جائیں، اس کے پاس مال کتنے ہیں، اس کا حسن کیسا ہے، اس کا خاندان کون سا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ماں کے انتخاب میں، یعنی بچوں کے ماں کے انتخاب میں، یعنی اپنے رفیق حیات کے انتخاب میں، اس کی تعلیم، اس کا حسن، اس کی جلد، اس کا کھانا، اس کا کریکٹر، اس کا یہ وہ نہ کرو، کردار دیکھو، کردار کیسے۔ یہاں سے اصلاح کا آغاز ہوتا ہے۔ نیپولین نے کہا تھا اچھی مائیں دو، اچھی قوم دوں گا۔ حضرت عمر سے ایک آدمی نے کہا کہ میرا بچہ میرے حق ادا نہیں کرتا، تو حضرت عمر نے اس کو بلایا کہ تم ماں باپ کے حق ادا نہیں کرتے۔ اس نے کہا جی باپ کا حق میرے اوپر ہے، میرا حق بھی کوئی باپ پر ہے؟ حضرت عمر نے کہا ہاں تمہارا حق بھی ہے۔ اس نے کہا یہ میرا حق کیا، یہ بھی بتا دیں، میرا حق پہلے ہے یا باپ کا حق پہلے؟ حضرت عمر نے کہا تمہارا حق پہلے ہے، باپ کا حق بعد میں آتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتے تو حق ادا نہیں کر سکتا، تو اس نے کہا جی میرے باپ کو بتائیں میرا حق باپ پہ کیا ہے، جو باپ کے فرائض ہیں، میرے حقوق ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا پہلا حق یہ ہے کہ اچھی گود کا انتخاب کرنا۔ جس گود میں بچے نے پلنا ہے اس میں تقوی ہے، طہارت ہے، صبر ہے، حیا ہے، غیرت ہے، وفا ہے، ایثار ہے، محبت ہے، للہیت ہے، آخرت ہے۔ یہ فیشن ہے، ڈیزائن ہے، میچنگ ہے، شوق شبات ہے، پھرنے گھومنے کی عادات ہیں۔ جس گود نے بچے کی پرورش کرنی ہے اس گود کے اچھے ہونے کا انتخاب۔ لیکن نہیں میری ماں تو ایک رقاصہ ہے، میرا باپ آکاز کے میلے پہ گیا ہے، ایک رقاصہ اچھی لگی، گانا گا رہی تھی، اس کے فیچر، اس کے خد و خال اچھے لگے، اس نے اس کو پیغام دیا، لے کے آ گیا۔ تو میری تربیت کے لیے جس گود کا انتخاب کیا گیا وہ تو ایک کنجری تھی، رقاصہ تھی، گلوکارہ تھی، ستارہ تھی۔ تو میں کیا کرتا، میں نے ایک رقاصہ کی گود میں بچپن کے معصوم زمانے کو گزارا۔ اس لیے کہتے ہیں اچھی ماؤں کا انتخاب کرو۔ اچھی ماؤں کا انتخاب جب کیا جائے گا تو والدین مجبور ہوں گے اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے کہ اگر تمہاری تربیت اچھی نہیں ہوئی تمہیں شادی کے لیے قبول ہی کوئی نہیں کرے گا۔ اگر معیار یہ رکھا گیا تو ماں باپ مجبور ہوں گے بچیوں کو پالش کرنے میں، سنوارنے میں، اخلاقیات میں، عقائد میں، عبادات میں، عصمت میں، حیا میں، توقع میں، توکل میں، کہ تمہاری گود میں نئی نسل نے پلنے۔ پھر جب بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے اذان دو، یہاں سے تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے، اذان دو۔ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ ایسے شخص سے اذان دو جو اللہ کی وحدانیت سے جس کا سینہ لبریز ہو اور اللہ کے محبوب کی اطاعت سے جس کا عمل گھرا ہو۔ ایک ایک جو سامنے اذان دلوا دی۔ مواحد کی اذان، یہ اذان جو یہ نغمہ جو کبھی اقبال کہتے ہیں، یہ سحر جو کبھی فردہ ہے کمی بروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ مومن کی اذان جب اللہ اکبر کہتا ہے تو انگ انگ میں روشنیاں، تب اس کو پتہ ہوتا ہے اللہ کون ہے، اس کو اللہ کی طاقت کا پتہ ہے۔ ایک آدمی ڈی سی کو جانتے نہیں، ایس پی کو جانتے نہیں، آئی جی کو جانتے نہیں، اور ایک آدمی جانتا ہے۔ دونوں کا رویہ، دونوں کا آداب، دونوں کی بدن بولی، دونوں کا انداز الگ الگ ہوگا۔ ایک آدمی اللہ سے واقف نہیں، اللہ کی طاقت، قدرت، سماعت، بصارت، اس کی اذان اور ہے۔ حضرت عمر نے فجر کی اذان نماز پڑھے، اللہ اکبر کہا تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا سینہ شک ہو گیا۔ اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر کا حقیقت بھی تھی۔ پھر بچوں کے کان میں اذان دو، تکبیر پڑھو، یہ پہلی اصلاح کا آغاز ہوتا ہے۔ بچے کی اصلاح کا آغاز اذان سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد گھٹی دو۔ گھٹی کیا؟ اہل علم کی برکت والی گھٹی، شہد والی، زمزم والی۔ میں بیٹھا تھا مولانا طارق جمیل کے پاس، تو ایک آدمی آیا جی کہ مجھے گھٹی، انہوں نے کہا ہمارے گھٹی سے کیا ہوگا، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں گھٹی دیں۔ امام غزالی کہتے ہیں ہمارے زمانے میں جب امید لگ جاتی تھی والدین کو نئی نسل کی، تو 6 مہینے پہلے سب سے زیادہ سوچ جو دماغوں پہ سوار رہتی تھی وہ گھٹی کی تھی۔ مجاہدین، فقہاء، علماء، اہل علم، دیانتدار، تاجر، شب بیدار، پارسا نوجوان، ہر ایک کا فلیور لیتے تھے، اس گھٹی کے اوپر دم کرواتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ صحابہ شادی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلانا ثابت ہے، لیکن بچہ پیدا ہو تو گھٹی کے لیے لے کے آتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ کے لباس پہ پڑے ہوئے رنگ کو دیکھ کر آپ نے فرمایا شادی تو نہیں کر لی؟ کہا جی کر لی۔ کہا بلایا ہی نہیں۔
لیکن بائیکاٹ نہیں کیا۔ شادی اتنی سادی تھی کہ مدینہ میں عرب پتی آدمی شادی کر رہے اور مدینہ میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور انہوں نے بلایا ہی نہیں، شادی سادی۔ لیکن جب بیٹا پیدا ہوا تو اس کو لے کر اللہ کے نبی کی گود میں گیا، یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ تربیت کا اتنا اہم حصہ ہے کہ اللہ کے نبی اس کو گھٹی دیں۔ پھر جب بچہ بولنے لگے تو کلمہ طیبہ اس کی زبان پہ رکھو، یہ باقاعدہ ٹپس ہیں، ٹیکٹس ہیں جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں لکھے ہیں۔ بچہ جب بولنے لگے تو اس کے زبان پہ کلمہ طیبہ رکھو، جب یاد کرنے لگے تو اللہ کے 99 نام یاد کرانے کا آغاز کراؤ۔ اللہ کے 99 نام خیروں کے بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ بچوں کو 99 نام اس وقت سے یاد کرانا شروع کرا دو جب بچے میں یادداشت کی حس بیدار ہو جائے، یہ سفید ہے، یہ سیاہ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے۔ جب احساس اس میں پیدا ہو جائے، پکنگ پاور آ جائے، چیزوں کو لینے کا جذبہ ہے تو اللہ کے نام۔ اور جب سمجھنے کی پوزیشن میں آئے تو سورہ فرقان کی دوسری آیت، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اس آیت کا مفہوم، رس، نچوڑ بچوں کو سمجھاؤ۔ یعنی کائنات میں ایک بچے کو پالش کرنا ہے، بچے کی سیرت سازی کرنی ہے، بچے کو آئیڈیل نوجوان بنانا ہے، چور نہ ہو، راشی نہ ہو، زانی نہ ہو، متکبر نہ ہو، واہیات نہ ہو، آوارہ نہ ہو، جہاں جائے سونا جائے، ہیرا جائے۔ تو یہ مشکل کام ہے۔ پھر 7 سال کی عمر کا ہو تو بچے کو نماز کا کہو، 10 سال کی عمر میں ہو تو بچے کو نماز میں سختی بھی کرو۔ اگر تم سختی نہیں کرو گے تو کل دوزخ میں سختی تو ہوگی۔ دوزخ میں لوگ کیوں جائیں گے؟ تو قرآن مجید میں سورہ مدثر میں آتا ہے، ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کیوں گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جو فرد جرم سورہ مدثر میں جہنمیوں ہے نا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ، تو آگ کا سبب کیا ہے؟ تو ایک سورہ مدثر میں سبب یہ ہے، ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کیوں گئے؟ قالوا لم نک من المصلین۔ اس لیے کہتے ہیں کہ والدین 3 کام ضرور کریں، ایک تو اپنے نوافل اور سنتیں گھروں میں ادا کریں تاکہ عملی دعوت ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں جب نماز پڑھتے ہیں ماں باپ نوافل تو چھوٹے بچے بغیر وضو کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، وہ مشق کرنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھا دیکھی عمل شروع کر دیتے ہیں۔ آپ فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نفل اور سنتیں گھر میں پڑھو، وضو گھر میں کرو۔ مسجد کا وضو مسافروں کے لیے زیادہ حقدار ہے، مقیم لوگ گھروں سے وضو کر کے، تاکہ گھر میں وضو کریں گے، میرا کپڑا لاؤ، مسواک لاؤ، وضو کروں، یہ باتیں گھر میں ایک خوشگوار فضا پیدا کریں گی۔ عمل دیکھیں گے بچے کہ بابا نماز وضو کر رہے ہیں، بابا مسواک مانگ رہے ہیں، بابا ٹاول مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک کپڑا تھا، وضو کے بعد چہرہ اور ہاتھ ضرور صاف کرتے تھے۔ سنت ہے وضو کرنے کے بعد جسم کو صاف کرنا، یہ باقاعدہ سنت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سنتیں گھر میں ادا کریں، گھر میں ادا تب کریں گے جب گھر میں کوئی پریئر ہال ہوگا تو جائے نماز ہوگی، تو اللہ گھر بنانے کی توفیق دے تو گھر والے بنانے والے آرکیٹیکٹ کو کہو ہمارے گھر میں ایک کمرہ، ایک جگہ جائے نماز کی ضرور بناؤ۔ مسلمان کے گھر میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حصہ گھر کی جائے نماز ہوتی ہے۔ کچن کتنا ہوگا، واش روم کتنا ہوگا، باتھ روم کتنا ہوگا، ڈرائنگ روم کتنا ہوگا، گیسٹ روم کتنا ہوگا، بیڈ روم کتنا ہوگا، بہت کم۔ لیکن جائے نماز، اگر مرد 5 نمازوں کے لیے گھر سے جاتا ہے تو اس نے سارے سنتیں تو گھر پڑھنی ہے، جانے والی بھی آنے والی بھی۔ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ عملی منظر، بچوں کو نمازی بنانے کا شاندار طریقہ ایک یہ ہے کہ وضو گھر میں کرو، سنتے نفل گھر میں پڑھو، اور گھروں میں ایک کمرہ بناؤ۔ سب سے پہلے اس امت میں گھر کے اندر جائے نماز کا انتظام سیدنا صدیق اکبر نے کیا تھا، گھر میں ایک کمرہ بنایا۔ ورنہ ہمارے گھر کا نقشہ اور ایک یہودی کا، عیسائی کا، ہندو کا فرق کیا ہے؟ تو ہمارے گھر کے نقشے میں فرق یہ ہے کہ ہمارے گھر میں پریئر ہال ہوتا ہے، جائے نماز ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی مسجد ہوتی ہے۔
مینا میں ایک نوجوان مجھے ملا فیصل آباد کا، اس نے کہا میں نے گھر میں باقاعدہ مسجد بنائی ہوئی ہے۔ پھر جب میں فیصل آباد آیا تو مجھے گھر لے گیا، اس نے گھر میں مسجد بنائی ہوئی تھی، وضو بنایا ہوا تھا، وضو خانہ بنایا ہوا تھا، باتھ روم بنا، اور مسجد کے اوپر چھوٹے چھوٹے مینار بھی رکھے ہوئے تھے اس نے، اور پھر باقاعدہ جائے نماز بچھائی ہوئی تھی، ریل رکھے ہوئے تھے، تسبیح لٹکائی ہوئی تھی کہ ہمارے گھر کی خواتین مسلمان ہیں، نماز پڑھتی ہیں، اور اگر جائے نماز کبھی کہیں ہے کبھی کہیں ہے کبھی کہیں ہے تو سستی ہو جاتی ہے، اور اگر ایک کمرہ بنا پڑا تو اس میں تقدس ماحول ہوتا ہے، اس میں گھر والے تلاوت کریں، ذکر کریں، دعائیں کریں، تسبیح کریں، جب کو مسئلہ جائے نماز میں جاؤ، پریئر ہال میں جاؤ۔ دوسرا کام والدین یہ کریں کہ روزانہ کے بنا پہ گھر میں شام کو نماز کا سوال ضرور کریں۔ کھانا روزانہ کھاتے ہیں، نیند روزانہ لیتے ہیں، بزنس پہ روزانہ جاتے ہیں، جاب پہ روزانہ جاتے ہیں، شام کو تسلسل جس چیز کا سوال اس کا جواب آتا ہے، ایک چیز کا سوال ہی نہیں ہے جواب کیسے آئے گا؟ میں ایک دوست کو ملنے کے لیے گیا، میں نے کہا کتنے افراد رہتے ہیں آپ کے گھر میں؟ اس نے کہا جی اتنی بیٹیاں ہیں، اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیوی ہے۔ تو میں نے کہا اس میں نماز کتنے پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ میں نے کہا مسلمان کے ذمہ ہے دوسرے مسلمان کے گھر میں جائے تو نماز کا پوچھے، بچے کون سی کلاس میں ہے، گھر بیٹی کون سی کلاس میں ہے، شادیاں کتنی ہوگی؟ یہ تو ایک یہودی سے پوچھتا ہے، عیسائی سے پوچھتا ہے، مسلمان سے پوچھتا ہے، پوچھنا چاہیے۔ لیکن نشہ بڑھتا ہے، شرابیں جو شرابوں میں ملیں، یہ سوال بھی کرو کہ کتنے نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کب مکمل ہوتی ہے، قرآن کب مکمل ہوتا ہے۔ سوال کرو گے تو جو آپ کی فکر رہے گی۔ تو مجھے ایک دن بعد ملا، کہنے لگی میں نے آپ چلے گئے، میں نے گھر میں بیوی کو کہا، بچوں کو کہا کہ پروفیسر پوچھ رہے تھے نماز کتنے پڑھتے ہیں۔ تو سوال ہو تو جواب کی فکر ہوتی ہے، سوال ہی نہ ہو تو جواب کی فکر کیسے؟ روزانہ فون ہمیں آتے ہیں تو ہم نے کتنے فونوں پوچھا کہ نماز پڑھ لی؟ تو روزانہ کی بنا پہ والدین کے فرائض میں شامل ہے۔ مفتی شبیر احمد نے لکھا ہے معارف قرآن کی سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 کے ذیل میں کہ فرض ہے گھر کے سربراہ پر گھر والوں کی نمازوں کی فکر کرنا۔ روزانہ پوچھیں، شام کو سوال ضرور کریں، اور تیسرا کام جو کریں وہ یہ کریں کہ سوال میں محبت کا پھول نہ کملانے دیں، سختی نہ ہے، تلخی نہ ہے، ترشی نہ ہے، ڈانٹ نہ ہے، تانا نہ ہے، ذلت نہ ہے، ندامت نہ ہے، رسوائی نہ ہے، بلکہ اس کو محبت کے پیرائے میں کی جائے۔ جو پیرایا سورہ لقمان میں لقمان نے لیا، یا بنیا اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، او بیٹا نماز قائم۔ تو جو لقمان کا لہجہ ہے، ہمارے ہاں اس لیے بے نمازی بن جاتے ہیں کہ نماز کی تلقین کرنے والے لہجہ لقمان نہیں سنبھال سکتے، ہارش ہو جاتے ہیں، جھاگ نکالتے ہیں، چہرہ لال پل ہو جاتا ہے، آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے، اور یہ مرض دینداروں میں زیادہ ہوتا ہے۔ وہ دینی زندگی کا تکبر ہوتا ہے۔ جب آدمی ٹانٹ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری نماز قبول ہوگی جو پڑھ کے آؤں، کہنے لگے نہیں۔ تو جب دینداروں کے لہجے میں تکبر آ جائے، ٹانٹ آ جائے، تانا آ جائے، رسوا کن انداز آ جائے، تو پھر وہ نتائج نہیں نکلتے۔ تیسرا کام ہے لہجے کو سنبھالنا، مسلسل کہنا، اور ہر شام اپنی فرائض کے علاوہ باقی اعمال گھر میں کرنا، تاکہ بچوں کو نماز کے دھواں دیا جائے۔ جس طرح ایک کوئلہ انگارہ کوئلوں کے بیچ میں رکھ دیا جائے تو تھوڑی دیر کے بعد کوئلے انگارے کے روپ میں رنگ جاتے ہیں۔ ایک آدمی روزانہ نماز پڑھے، پھر روزانہ نماز کا کہے، پھر جتنی نماز میں شیرینی، کہنے میں شیرینی، محبت، شہد پنا، صباحت، ملاحت، شفافیت وہ نہ چھیننے دے، تو وجہ کوئی نہیں کہ 6 دن 10 دن کے بعد کوئی نہ کوئی دانہ ہو گئے گا۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے گاؤں میں ہمیں زمین الاٹ کی گئی تو بالکل بنجر تھی، ٹیلے تھے، جھاڑیاں تھیں، اتنی خوفناک۔ پھر ابا جی اس پہ محنت کرتے رہے، اس میں کھاد ڈالتے رہے، اس میں گوبر ڈالتے رہے، اس میں ہل چلاتے رہے۔ اب وہ زمین سونا ہے، ہر فصل کو اگا دیتی ہے۔ انسان زمینوں کی طرح ہوتے ہیں، محنت نہ چھوڑی جائے۔ کاشتکار جتنا زمین کا حصہ اگ جائے اس پہ خوش ہوتا ہے، جو نہ ہوگی اس پہ پھر محنت کرتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک سرکاری گھاس ایک آیا تھا، اس کو لگاتے تھے، وہ زمین کے جپسم اور اس قسم کی چیزیں ختم کرتا تھا جو کلر تھور ہوتا تھا۔ انسان زمینوں کی طرح ہوتے ہیں، باتیں بیج کی طرح ہوتی ہیں، محبت سے کاشت کرتے رہے، ایک وقت آتا ہے کہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ نبوت کو جو زمینیں ملی وہ بنجر تھیں، بعد میں صداقت، عائشہ، عدالت بنی، سخاوت بنی۔ یہ جو صحابہ دنیا کے امام بنے، یہ تھوڑے تھے کہ ڈے 1 سے امام تھے، ان میں کیا
عمر رضی اللہ عنہ جب جا رہے ہیں تو قتل کے ارادے سے جا رہے ہیں، کتنی بنجر زمین بظاہر لگتی ہے، قتل کے ارادے سے جا رہے ہیں نبوت کو، اور پھر کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب یہ جو درمیان کا فاصلہ یہ سیرت سازی ہے۔ اور دوسرا کام یہ کریں، بچوں کو نمازی بنانے کے لیے اپنی نماز کو صفت اقامت پہ لائیں۔ میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا، ایک سائنسدان نے، میں نے کہا نماز کا خاصہ ہے، جس طرح بعض اس گولی کا خاصہ ہے کہ آدمی کو نیند آ جائے گی، اس گولی کا خاصہ ہے درد آرام آ جائے گا، اس گولی کا خاصہ ہے وومٹنگ کی کیفیت دور ہو جائے گی، وغیرہ اس طرح نماز کا خاصہ ہے قرآن مجید کے بقول تنہا عن الفحشاء والمنکر، انسان کے وجود میں رویوں کے روپ میں، خیالوں کے روپ میں، جذبوں کے روپ میں، آنکھ کے حلقے کے اندر، دماغ کے تخیلات کے اندر، دانتوں کی ڈاڑھ کے اندر، معدے کے اندر جو گناہ پڑے ہوتے ہیں، نماز کا کیپسول ان گناہوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیتا ہے۔ ایک سائنسدان کہنے لگا جی میرے ادارے میں تو ایسا نہیں ہوتا، جہاں میرے ادارے میں نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سال سے پڑھتے ہیں، اور ان کی زندگی میں 19-20 کا فرق نہیں ہے، میں ان کو ڈیپلی جانتا ہوں، مائنیوٹلی جانتا ہوں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اب دو باتیں ہیں، یہ بات اب ٹھیک کریں، یہ ایک مجموعی طور پر معاشرے کا عالمی ہے کہ جب ہم نماز کی تاثیر کی بات کرتے ہیں تو پھر فوراً نگاہ نمازیوں پہ جاتی ہے، اگر تاجر ہے تو بددیانت ہے، ملازم ہے تو وقت کا خیال نہیں رکھتا، افسر ہے تو راشی ہے، جوان ہے تو عیاش ہے، عورت ہے تو بے پرد ہے، کاشتکار ہے تو متکبر ہے، حکمران ہے تو ظالم ہے، یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں وہ بات، پھر آدمی سر جھکا لیتا ہے، نہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے، بڑی بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا مجموعی علمی ہے، لیکن اب دو باتوں میں ایک بات کی طرف ہمیں کہنا پڑے گا، یا قرآن معاذ اللہ غلط ہے یا نماز غلط ہے اس کی۔ قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن یہ کہتا ہے، یہ قرآن کا آغاز ہے، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ۔ یا یہ ہے کہ قرآن کے اس وعدے کی ڈیٹ ایکسپائر ہوگی، یا یہ ہے کہ جس کی نماز کے بعد یہ مطلوبہ نتائج برآمد نہیں اور اس کی نماز ٹھیک نہیں۔ اگر نماز ٹھیک ہے تو قرآن پہ حرف آتا ہے، اگر قرآن ٹھیک ہے تو نماز پہ حرف آتا ہے۔ تو کہیں یہ قرآن کی صداقت و عالمگیر ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، آفاقی صداقت ہے، اس میں تو زیر زبر، اس کی تو بہار پہ خزاں آتی نہیں، اس کا تو گہناتا ہی نہیں 14ویں کا چاند، وہ تو ایک سدا بہار موسم ہے، پھول پہ خزاں آتی نہیں۔ میں نے کہا پھر دوسرا عالمیہ کریں قرآن میں، ہم اگر اپنے بچوں کے سامنے نماز قائم کرنے والی کیفیت میں رہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک ہفتے کے بعد ہماری نماز کی تاثیر دوسروں پہ آ جائے گی۔ کسی نے کہا بیت اللہ کو کائنات کے درمیان میں کیوں بنایا گیا؟ تو کہنے کے اس لیے کہ بیت اللہ ایک مقناطیس ہے، دنیا بھر کے انسانوں کو مقناطیس کھینچتا ہے، کس طرح عرب عجم کے، فجی کینیڈا کے، ناروے اسپین کے، پرتگال فرانس کے، ایشیا یورپ کے، افریقہ کے لوگ کس طرح سال کے بعد یوں لگتا ہے جیسے زمین سے اگ رہے ہیں۔ مقناطیس ہے جو پوری طرف سے دنیا کے انسانوں، اور بیت اللہ کی مقناطیسیت گئی نہیں، بالکل نماز ایک مقناطیس ہے، آپ نماز پڑھیں، قائم کریں، اس کی مقناطیسیت دوسروں کو کھینچے گی۔ عہد نبوت میں قیدیوں کو مسجد کے پلر سے کیوں باندھا جاتا تھا؟ الگ سے جیلیں کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ مسجد کے اندر صحابہ کو کہا جاتا نماز پڑھو، تو صحابہ نماز پڑھتے، تو صحابہ کا انگارہ ان کوئلوں کو بھی انگارہ بنا دیتا۔ ثمامہ بن اسال واحد قیدی ہے جو 3 دن تک صحابہ کی نماز کے مقابلے میں اپنے کفر پہ، کوئلہ پان پہ کھڑا رہا ہے۔ صحابہ کی نماز قائم تھی تو دوسروں کے کرو سیدھے ہو رہے تھے، ہماری نماز قائم نہیں ہے تو ہمارے اپنے کرو اور ٹیڑھا پن دور نہیں ہو رہا۔ گاڑی ٹھیک کراتے ہیں تو وہ کہتے ہیں روڈ پہ لے جاؤ، تو روڈ پہ لے جاتے ہیں تو کہتے ہیں واپسی پہ پوچھتا ہے میں میکینک اس میں مسنگ کر رہی ہے، ببلنگ کر رہی ہے، گیئر چھوڑ تو نہیں رہی، اب کہتے نہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلیں تو آنکھیں مسنگ کر رہی ہیں، تو روڈ پہ پتہ چل جاتا ہے۔ کائنات کی سب سے پیچیدہ مشینری تو انسان ہے، اور نماز ایک ورکشاپ ہے، ورکشاپ میں ٹیوننگ ہوگی، اس کا آنکھ ناک کان ٹھیک ہو گیا، اب باہر جا کے دیکھو 5 نمازیں وقفے سے کیوں ہیں؟ حالانکہ ایک ہی وقت میں 5 نمازیں، اس لیے کہ وقفے سے اس گاڑی کے اندر جلدی پولوشن آ جاتی ہے،
تو باہر جا کے دیکھو کہ عورت کو دیکھ کر، گانے کو سن کر، بلڈنگوں کو دیکھ کر کیا مسنگ گاڑی کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ تو کیا پھر دوبارہ ورک شاپ میں جاؤ، ظہر کی نماز پہ جاؤ، عصر کی نماز، مغرب کی نماز. تو ہماری نماز قائم نہیں ہے. تو والدین کو بچوں کو اصلاح کے لیے اپنی نماز کو قائم کرنے پہ لانا ضروری ہے. قائم والی نماز مقناطیس ہے. قائم کے بغیر نماز لوہا ہے. لوہا لوہے کے پاس پڑا رہے گا، لوہا کھینچے گا نہیں لوہے کو. مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے یا لوہے کی طرف کھینچ جاتا ہے. یہ جو گریوٹی ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، مقناطیست ہوتی ہے، یہ قائم کر. اب نماز قائم کیسے ہو؟ تو اس کے لیے دو باتوں کا خیال رکھیں. کیونکہ قرآن نے جہاں بھی کہا ایک خاص برانڈ کی نماز کا ہے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اس کے علاوہ نماز کا کہیں ذکر ہی کوئی نہیں. قرآن مجید میں جب بھی نماز کا ہے، اقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، اقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، تقیمون الصلاۃ، اقم الصلاۃ، اسی ڈائی پہ لفظ آتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ نماز اللہ نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی. اقم کے دو معنی ہیں لغت کی کتاب میں. جو عربی لغت کی کتاب ہے لسان العرب یا مفردات القرآن ہے، اس میں دیکھیں تو اقم عربوں کی زبان ہے. اقم کے کیا معنی ہیں؟ دو معنی. ایک معنی ہے درست کرنا، دوسرا معنی ہے رواج دینا. یہ دو چیزیں اگر نماز میں آ جائیں تو نماز قائم ہو جاتی ہے. نماز قائم ہو جائے تو پھر انگ انگ سے، برائیوں سے یوں نفرت ہوتی ہے جیسے گٹر سے صحت مند آدمی کو نفرت ہوتی ہے. مری ہوئی مکھی دیکھ لی جائے کھانے کے اندر تو دیکھتے ہی باقی کھانے سے بھی کراہت آ جاتی ہے. یہ صحت مند نشانی انسان کی نشانی ہے. لیکن جو گندگی پسند اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اگر اقم آ جائے تو آدمی کے اندر طہارت آ جاتی، پاکیزگی آ جاتی، دھلائی جاتی. میں ایک دیہات میں بیان کر رہا تھا. میں نے کہا اگر تنا کمزور پڑ رہا ہو تو شاخوں کو کاٹنا چاہیے. کہنے کے کاٹنا چاہیے. ایک درخت کا تنا ہے، اس کی شاخیں بینٹ ہو گئی، ایک طرف جھک گئی. تو محسوس ہو رہا ہے کہ اگر یہ شاخیں اس طرح بڑھتی گئیں تو تنا گر جائے گا. تو تنے کی بقا کی خاطر شاخوں کو کاٹنا چاہیے. کہنے کے کاٹنا چاہیے. تو میں نے کہا ایک شاخ کو عربی میں فرع کہتے ہیں، تنے کو عربی میں اصل کہتے ہیں. کفر اور اسلام کے درمیان اصولی اختلاف ہیں. مسلمان مسالک کے درمیان فروعی اختلافات ہیں. بریلوی، دیوبندی، وہابی، اہل سنت ان میں جو جتنے اختلافات ہیں وہ فروعی ہیں. جب بھی فقہا سے پوچھو کہ مسلمان مسالک کے درمیان اختلاف کی نوعیت اصولی ہے یا فروعی، تو کہتے ہیں فروعی. تو فرع تو شاخ کو کہتے ہیں. اگر شاخ اتنی بڑھ جائے کہ مسلمانوں سے نفرت ہو جائے تو اس شاخ کو کاٹو. آپ کی سیاسی مسجد میں گئے جہاں سارے نماز ایسے پڑھ رہے ہیں تو آپ ایسے پڑھ لیں. وہاں کیا ضرورت ہے ایک ایسے عمل کرنے کی کہ جس سے شاخ پہ ویرانی ہے؟ پھر شاخیں لچکدار ہوتی ہیں، ہوائیں کتنی اٹھتی ہیں. اگر شاخیں لچکدار نہ ہوں تو تنے ٹوٹ جائے. شاخوں سے ہوا گزرتی ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، تو وہ سارا شاخوں کا پریشر ختم ہو جاتا ہے، ہوا کا پریشر ختم ہو جاتا ہے. ہوا کے پریشر کے خاتمے اور تنے کے دفاع کے لیے قدرت نے شاخوں میں فلیکسبلٹی رکھی ہے، لچک رکھی ہے. اور اگر شاخیں اڑ جائیں تنے کی طرح تو 2 دن کے بعد ہواؤں کا مقابلہ نہ کر کے تنا اکھڑ جائے گا. اس لیے شاخوں میں لچک ہونی چاہیے. اگر کسی ایسی جگہ گئے جہاں آمین اونچی کہتے ہیں کہہ دو، آپ بھی کہہ دو. وہاں اڑ کیا جانا، ایک نئی شاخ کو قائم کر لینا. اگر وہاں ہاتھ ایسے باندھتے ہیں تو باندھ لو، اگر یہاں باندھتے ہیں تو باندھ. شاخیں ہیں نا، شاخوں میں لچک اچھی رہتی ہے، تنا اچھا لگ رہا ہے. اور اگر ایک شاخ اڑ جائے تنے کی طرح اور فروعی مسائل پہ اتنا ضد ہو جتنا کہ ضد ہو جاتی ہے تنے پہ، تو پھر تنے کی قربانی دینی پڑے گی. اس لیے ہمارے یہاں مسجدیں الگ ہیں، قبرستان الگ ہیں، جنازگاہیں الگ ہیں، عیدگاہیں الگ ہیں. یہ محبتوں کے تنے کی قربانی دی ہے کم نصیب لوگوں نے فرع کو تنا بنا کر. تو ایک تو نماز درست کریں. پہلی یہ ہے کہ نماز درست ہوتی ہے 5 چیزوں سے، وہ میں گن دیتا ہوں. پھر آپ جب نماز پڑھیں ہر آنے والی نماز میں گزری ہوئی نماز کے حوالے سے ان 5 چیزوں کا خیال رکھیں تو نماز اقم پہ آ جائے گی. نماز کا پہلا اقم کا پہلا معنی درست کرنا. درست کیا ہے کہ میری جو فجر کی نماز تھی جو اس میں خامیاں تھیں ظہر پہ اس کو درست ہو جائیں. جو ظہر کی نماز میں خامیاں تھیں عصر پہ وہ درست ہو جائیں. جو عصر کی نماز میں نقص تھا، آدمی عمر بھر نماز پڑھتا رہے، عمر نو مل جائے، پھر بھی وہ یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میری نماز ہر حوالے سے خامیوں سے پاک ہوگی. اس لیے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کے بعد ذکر کرتے تھے اس میں تھا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کہ حالانکہ کوئی شراب پی کے اٹھے ہیں
کوئی چوری کر کے اٹھیں، کوئی سود کے پیسے گن کے اٹھیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، نماز حرم میں پڑھیں، حتیم میں پڑھیں، گنبد خضرا میں پڑھیں، اس کے بعد نماز کے بعد یہ ذکر مسنون ہے اللہ اکبر تو استغفار تو گناہوں پہ ہوتا ہے، استغفار اس بات پہ ہے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہ اللہ تو بڑا تھا اور تیری بڑائی کو میں نماز میں قائم نہیں رکھ سکا، مجھے معاف کر، مجھے معاف کر، مجھے معاف کر۔ یہ احساس ہوتا ہے ہر نمازی کو نماز کے بعد، تاکہ نماز باعث تکبر نہ بنے اور درست کرنے کا احساس رہے موجود۔ اور جب آدمی گہرائی سے نماز پڑھتا ہے تو اس کو احساس سب سے پہلے یہ ہے کہ وضو ٹھیک کریں، اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے وضو ٹھیک کریں۔ جنت کی چابی نماز، مفتاح الجنہ الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور، جنت کھلتی ہے نماز سے اور نماز کھلتی ہے وضو سے۔ ایک صحابی نے کہا میرے نماز میں وسوسے بڑے آتے ہیں، خیالات کا ایک یورش ہے، حملہ ہے، کارپٹ بمبارمنٹ ہے، خیال ہی خیال، خیال ہی خیال، دنیا بھر کی یادیں ہم سے ملنے آتی ہیں، شام ڈلے سونے گھر میں میلہ لگتے، اتنے خیال کہ مت پوچھیں۔ جیسے چنگیز آ گیا دلی کے اندر، ہٹلر آ گیا جرمنی کے اندر، اتنے خیالات آتے ہیں، میرے خیال بڑے آتے ہیں، کیا کروں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ وضو ٹھیک کر۔ خیال کا تانا جوڑا کمزور وضو سے، اور وضو ٹھیک کیسے ہوتا ہے؟ وضو کے بعد کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا اور مجھے پاک رہنے والوں میں بنا۔ تو میں نے وضو کے درمیان تو توبہ کی کوئی نہیں، کلی کرتے ہوئے کتنے لوگوں نے جھوٹ سے توبہ کی، غیبت سے توبہ کی، چغلی سے توبہ کی، شراب سے توبہ کی۔ ایک بھی اگر دانہ آ گیا تو اس کو نکالنا ضروری ہے، اور جو غیبت اڑی کھڑی ہے، آنکھوں کو مل مل کے دھونا تو ہے، لیکن آنکھوں میں جو بد نظری ہے کناروں کے بیچ میں، وہ کانوں کے اندر انگلیاں پھیرنا تو ہے، لیکن کانوں کی پرتوں میں جو گانے ہیں، جو غیبت ہے، جو بول ہے، وہ تو ان کو گناہوں کا احساس کر کے وضو کرنا، اس کو کہتے ہیں وضو کی طہارت۔ ہم نے کبھی ایک وضو کیا اور جس میں وضو کرتے ہوئے گناہوں کو یاد کر کے وضو کرے؟ اس لیے وضو کے بعد کہ دعا ہے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا، تو میں نے تو توبہ کی کوئی نہیں، وضو میرا توبہ کیا ہوگی؟ وہ جو صحابہ کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا وضو کرتے ہوئے، وہ کیا مسئلہ تھا؟ امام حسین رضی اللہ کے شہزادے، کربلا کا آخری مسافر امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، وضو کرتے ہوئے رنگ پیلا، ہلدی کی طرح پیلا اور شاخ بید کی طرح کانپتے۔ کسی نے پوچھا کیا؟ کہنے کہ وضو دراصل گناہوں کو یاد کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو مچھلی بازار بنا ہوتا ہے وضو، گپ شپ ہوتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں ہو رہی ہوتی۔ وضو کے اندر وہ ندامت کو اور گناہوں کو یاد کرنے کا پہلو نکل گیا۔ میں نے کیا غلط دیکھا، کیا غلط سنا، کیا غلط بولا، کیا غلط سوچا، کیا غلط پکڑا، کیا غلط کیا، معاملات میں، تجارت میں، ملازمت میں کیا غلط کام کیا۔ ان غلط کاموں کو ریکال کرنے کا، یاد کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وضو کا وقت۔ وضو دراصل اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان کو ندامت کے پانی سے دھونے کا ایک مشق ہے۔ تو ہم میں سے کتنے اس وضو کرتے ہیں؟ ہمارے کتنے وضو ندامت کے پانی کے ساتھ کیے گئے اور H2O سے کیے گئے، H2O سے؟ تو ہمارے تو سارے پانی سے وضو ہوتے ہیں۔ دوسرا چیز جو وضو کے درمیان ٹھیک کی جائے وہ یہ ہے کہ جہاں سے چل کے مسجد تک آئے ہیں وہ راستے کا سفر مسنون طے کیا، میں گھر سے چل کے آیا، دفتر سے چل کے آیا، دکان سے چل کے مسجد، اور اس میں کسی چیز کو چھوڑنا ہے، کہیں جانا ہے، یہ چھوڑ کے اور جانے کے درمیان کا سفر کیسے طے کیا؟ اگر تو ایک گپ شپ کرتے ہوئے، فون سنتے ہوئے، لطیفے سناتے ہوئے، دائیں بائیں دیکھتے ہوئے، تو پھر جس دامن میں 100 چھید ہوئے اس دامن کا پھیلانا کیا؟ اس کو حرم میں بھی نماز پہ کھڑا کر دو، مانوی خیالات کو جہمر نہیں لگ سکتا کہ اللہ اکبر کہتے سوئچ آف کر دے اور یادیں رک جائیں۔ اس کی نماز میں ان یادوں کا ہڑ اور سیلاب آئے گا جو گھر سے مسجد تک آوارگی کے روپ میں دیکھتا ہے۔ اور اگر آنکھیں جھکا کے آئے، ذکر کرتے آئے، تسبیح کرتے آئے اللہ کو، اور یہ سوچ کر کہ ابھی نماز نے، ربی بن قاسم رحمہ اللہ گھر سے مسجد چلتے تو پریشان ہوتے، کسی کو کہتا ہے کیا ہوا؟ کہنے کا جس میں آتا ہے کہ نماز کے بعد نماز کہتی ہے، جب سلام پھیرتا ہے آدمی تو نماز 2 باتیں کرتی ہے، جب فرض کے بعد فرض نماز سلام پھیرتا ہے
تو نماز دو باتیں کرتی ہے، حافظک اللہ کما حفظتنی، زیک اللہ کما زیتنی، اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی، اللہ تجھے برباد کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا۔ پتہ نہیں میری نماز کیا کہے گی۔ راستے کے سفر میں نماز کے اختتامی بول پہ نظر رکھ کے، جس طرح کہ انٹرویو دینے والا آدمی جا رہا ہے، 103-102 کا قیدی فائنل ڈیسیژن سننے کے لیے جا رہا ہے، پتہ نہیں آج کیا ہوگا، دعا کرنا آج فیصلہ ہوگا، آج انٹرویو پتہ نہیں یا 17 سکیل آ جائے گا یا گھر خالی آ جاؤں گا آج، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح نماز ایک انٹرویو ہے، راستے کے سفر میں اس کو غور کرنا۔ تو ہمارا تو راستے کا سفر ہی ہے۔ ربیع بن قاسم جب مسجد میں جاتے تو لوگ سمجھتے نابین ہیں، ہاتھ پکڑ کے مسجد چھوڑ آتے، آنکھ جھکا کے، آنکھیں نمناک، نماز پہ غور، اللہ کے حضور جا رہا ہوں، نماز نے ایک بات کرنی ہے، کیا کہے گا۔ تیسرا ہے اوقات کی حفاظت۔ کانت علی المومنین کتابا موقوتا، قرآن میں ایک ورس پوری اتری کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ پہ فرض ہے۔ نماز کو میٹنگ کے، نماز کو گیم کے، نماز کو نیند کے تابع نہ کرو، نیند کو، گیم کو، میٹنگ کو، بزنس کو نماز کے تابع کرو۔ اس لیے کہتے ہیں اپنا گھر بتاؤ تو اپنے محلے کی مسجد کو ایڈریس بتاؤ، یہ نہیں کہ فلاں ایم پی کے پاس، فلاں ڈاک خانے کے پاس، فلاں گراؤنڈ کے پاس، مسجد کو بنیاد بناؤ۔ مسجد سے تیسری گلی حوالہ مسجد ہے، مسجد سے چوتھی گلی، مسجد سے پہلی گلی، مسجد کا نام دیتا کہ نمایاں مسجد ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب فتح ہوا تو حضرت عمر نے کہا مسجدیں اتنی قریب نہ بناؤ کہ ایک مسجد کی اجتماعیت خراب ہو، اتنی قریب مسجدیں نہ بناؤ کہ ایک مسجد کی اجتماعیت خراب ہو، تھوڑا سا فاصلہ رکھو۔ اب تھوڑا سا اختلاف ہوا، مسجد نہیں بن گئی، تھوڑا سا امام سے اختلاف ہوا، نماز چھوڑ دی اس کے پیچھے۔ کیا یہ اختلاف زیادہ شدت والا تھا یا جماعت کا چھوڑنا شدت کا گناہ ہے؟ دونوں کو تولنے نہیں، ایک طرف انانیت ہوتی ہے، ایک طرف شریعت ہوتی ہے، تو انانیت کا وزن غالب ہوتا ہے۔ تو تیسری چیز ہے وقت کی پابندی۔ جس مسجد کے آپ عادی ہیں اس کے اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن پہلا 1000 سال 50,000 سال میں سے کانا مقدار ہو 50,000 سنہ، پہلا 50,000 سال میں سے پہلا 1000 سال اندھیرے کا ہوگا۔ اس اندھیرے میں کچھ لوگوں کے چہرے سورج جیسے ہوں گے، کچھ کے چاند جیسے ہوں گے، کچھ کے تاروں جیسے ہوں گے۔ سورج والوں سے پوچھ جائے کہ تمہاری ضیاء پاشی کا، روشنی کا اس کا وجہ کیا ہے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اذان سے پہلے تیاری کر کے مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، یہ بیٹری چارج ہو رہی تھی۔ روزانہ کی بنا پہ ایک نماز تو ایسی ہو کہ اذان سے پہلے جا کے بیٹھیں۔ عدالت میں تاریخ ہوتے ہیں کتنے بجے جاتے ہیں؟ پیپر ہوتا ہے کمرے میں کتنے بجے جاتے ہیں؟ میٹنگ ہوتی ہے کتنے بجے جاتے ہیں؟ تو اگر مخلوقات کا نظام الاوقات پابندی وقت پہ لا سکتا تو اللہ کا کیوں نہیں؟ ایک وقت تو ایسا ہو 5 نمازوں میں جب اذان سے پہلے تمہارا چہرہ سورج کا روشن کیوں ہے کہ ہم اذان سے پہلے وضو کر کے مسجد میں بیٹھتے تھے، اذان ہوتی ہے ہم کہتے ہیں مؤذن کو کہتے تیرے منہ میں گھی شکر، بلایا تو غافلوں کو جاتا ہے، میں تو پہلے آ کے بیٹھا، ہم تو حاضر ہو گئے۔ کہ تمہارا چہرہ 14ویں کا چاند جیسا کیوں؟ کہ ہم اپنے اپنے مقام پر اذان سے پہلے تیار ہو کے بیٹھ جاتے تھے، دکان میں ہے، دفتر میں ہے، گھر میں ہے، تو اذان سے پہلے تیار ہو جاتے تھے۔ اذان ہوتی ہم کہتے ہیں ہم تو تیار بیٹھے ہیں، بسم اللہ، ہم تو پہلے مشتاق ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا، کہ تمہارا چہرہ تاروں جیسا، کہ ہم اذان کے بعد جا کر مسجد میں وضو کی تیاری کرتے تھے۔ یہ آخری درجہ ہے کہ اذان کے بعد اور جماعت یہ ہے تو اوقات کی حفاظت۔ تیسرا کام وضو ٹھیک کریں، راستے کا سفر ٹھیک کریں، وقت ٹھیک کریں۔ اس کے بعد وقت نہیں رہتا، پھر کبھی 2 بجے آ رہا ہے، 2:30 بجے آ رہا ہے، 2:45 آ رہا ہے، نماز کا فرض دور ہو جائے گا۔ جو نماز کا نور ہے، تاثیر ہے، رس ہے، طاقت ہے، صفت ہے، نتیجہ خیزی ہے، رزلٹ ہے، وہ پھر اس بندے کے مقدر میں نہیں ہے، وہ وقت ہی گزارنا ہے، فرض پورا ہو جائے گا۔ اور چوتھا ہے نماز کے درست کرنے میں اللہ اکبر کہنے کے بعد سلام پھیرنے تک غیر ضروری حرکات نہ کرنا، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ قومی ترانہ ہوتا ہے، لوگ کیسے کھڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا، یہ مجسمہ انسان ہے، یہ قومی ترانے کا ایک احترام ہے۔
ہاتھ بند کیا. اللہ اکبر کہنے کے بعد سلام پھیرنے تک 4 منٹ ہیں 5 منٹ ہیں، اس میں ارکان بدلتے رہتے ہیں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، آدمی کو موقع ملتا رہتا ہے. اس میں ہر عضو کے اندر اعضاء کو پابند کرنا کہ غیر ضروری حرکات نہ کریں، کبھی خارج، کبھی کھجلی، کبھی سینہ، کبھی بٹن، کبھی پاؤں، یہ نہ کریں. جو 5 منٹ کے اندر حالت نماز میں شریعت پہ قائم رکھ نہیں سکا، وہ 8 گھنٹے کے اندر دکان پہ کیسے شریعت پہ رہے گا؟ جس دامن میں 100 چھید ہوئے اس دامن کا پھیلانا کیا؟ ام رومان صدیق اکبر کی اہلیاں، حضور علیہ السلام کی ساس ہیں، سیدہ عائشہ کی والدہ ہیں، نماز میں دوپٹہ درست کیا، آنچل درست کیا. عورتوں کے لیے آنچل کو سنبھالنا فرض ہے. صدیق اکبر نے نماز کے بعد میں کہا یہودیوں کی طرح نماز پڑھتی ہو، حرکت کرتی رہتی ہو. اب کیا یہودیوں کی طرح کیا؟ دوپٹہ درست کیا. اور اگر ہماری نماز دیکھ لیتے تو لقب کہاں جوڑا جا کر؟ اللہ کے نبی کی ساس ہیں، سیدہ عائشہ کی والدہ ہیں، یہودیوں کی طرح نماز پڑھتی ہو، یعنی دوپٹے میں ہاتھ ہلا دیا. اب ہاتھ بندنے چاہیے تھے، کھل کیوں گئے؟ ہماری نمازیں قیام میں کتنی دیر ہوتی ہے، رکوع میں کتنی دیر ہوتی ہے، قومے میں کتنی دیر ہوتی ہے، سجدے میں کتنی دیر ہوتی ہے؟ اس کو شعوری طور پر دین سمجھ کر پابند کی جائے. تو جو نماز میں پابندی برداشت نہیں کرتا، نماز نے تو طاقت دینی ہے باہر کے نظام کو. دکان میں جا کے طاقت کہاں سے آئے گی؟ نماز سے آئے گی. دفتر میں طاقت کہاں سے آئے گی؟ اخلاق میں، بازار میں. تو ساری جہاں سے طاقت لینی ہے وہاں ہی اگر سوراخ ہو گئے تو 5ویں چیز جو نماز، آخری لاسٹ ون، 5ویں چیز جو نماز کو درست کرتی ہے وہ ہے خیالات کی حفاظت. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. دھیان کا پنچھی اڑتا نہ رہے، خیال کو ہپناٹائز کرنا، سوچوں کو مرتکز کرنا، اللہ کے حضور جسم بھی جھکے، جسم اور خیال بھی جھکے. اللہ اکبر کہنے کے بعد اس کو اللہ اکبر جو نماز میں اوپننگ کرتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. وہ تکبیر جو حلال کو حرام کر دے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اب زمزم نہیں پی سکتے، عجوہ نہیں کھا سکتے، شہد نہیں کھا سکتے، ماں سے بات نہیں کر سکتے، حلال ہے. تو جس طرح تکبیر کے بعد حلال حرام ہے، اس طرح تکبیر کے بعد حلال سوچیں بھی روکو. پھر اللہ اور ہم اس پہ کوشش کرنا، اس کو تو جہاد کہتے ہیں. نمازی نماز کے اندر خیالات کو پکڑنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے اس کو حدیث میں جہاد کہا گیا. سوچ بھاگتی ہے جسم کی، بازار کی طرف، دکان کی طرف، کھیت کی طرف، اب وہ اس کو قابو کرتا ہے نہیں، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف. تو یہ جو فائٹ ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، کشتی ہو رہی ہے، اس کو جہاد کہتے ہیں. ٹائم اوپر ہو گیا؟ اچھا، میرے ذہن میں غلطی سے تھا، کبھی کبھی غلطی بھی راس آ جاتی ہے. میرے ذہن میں 1:30 تھا. اچھا، اللہ آپ کو خوش رکھے. 2 منٹ آپ نے برداشت کیا اور میری غلطی سے 2 منٹ، تو آخری میں پھیرا کر دیتا ہوں. یعنی وضو کو ہی صحیح کریں، راستے کا سفر صحیح کریں، حرکات صحیح کریں، اور اوقات صحیح کریں، اور کیفیات صحیح کریں. یہ 5 ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں نماز کا درست کرنا. اور اگر یہ 5 ٹھیک ہو جائیں تو پھر دوسروں کی ٹھیک کرنے کی صحیح کریں. اگلا جمعہ میں نہیں آ سکوں گا، مجھے کہیں سفر پہ جانا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.